السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 4 صفحات کو ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ الحرارۃ لا تطاق، گرمی ناقابل برداشت ہے۔ اطاق یطیق اطاقتاً کا معنی طاقت رکھنا، یعنی گرمی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، یعنی گرمی ناقابل برداشت ہے۔ تطاق یہ اطاق یطیق سے مجہول کا صیغہ ہے۔ حل الصیف وبدأت الحرارۃ تشتد یوما بعد یوم، موسم گرما آ گیا۔ حل الشتاء او الصیف حلن، باب نصر رسی، اس کا معنی ہے سردی یا گرمی کا موسم آ جانا۔ موسم گرما آ گیا اور گرمی دن بدن سخت ہونے لگی۔ یومن بعد یوم کا معنی دن بدن۔ فصرنا نبحث عن الظل والبرودۃ فی کل مکان، ہم ہر جگہ سایہ اور ٹھنڈک تلاش کرنے لگے۔ بحث یبحث، بحثن کا معنی تلاش کرنا، اور جس چیز کو تلاش کیا جائے اس کے ساتھ ان لگائیں گے۔ وقد نذهب الى البحر او الغابة عندما يكون الذهاب ممکنا، اور کبھی ہم سمندر میں یا جنگل کی طرف جاتے ہیں جب وہاں جانا ممکن ہو، یعنی جا سکتے ہوں۔ وذات یوم خرجت من المدرسة لأعود الى الدار، ایک دن میں مدرسے سے نکلا تاکہ میں گھر لوٹوں۔ کان الحر شدیدا، گرمی سخت تھی۔ والہواء ساخنا، اور ہوا گرم تھی۔ وضعت المحفظۃ علی راسی ورحت اجری، میں نے میرے سر پر بستہ رکھا اور دوڑنے لگا۔ وحین وصلت الی الدار رمیت المحفظۃ، اور جس وقت میں گھر پہنچا میں نے بستہ پھینک دیا۔ واستلقیت علی الارض وانا الحس، اور زمین پر لیٹ گیا اس حال میں کہ میں ہانپ رہا تھا۔ کان جسمی یقطر بالعرق، میرے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ وقمیصی ملتصقا بجلدی، اور میرا کرتا میری کھال سے چپکا ہوا تھا۔ اردت ان اشرب ماء باردا لیکن الثلاجۃ کانت معطلۃ، میں نے ٹھنڈا پانی پینے کا ارادہ کیا لیکن فریج بگڑا ہوا تھا۔ اردت ان استحم لکی ازیل العرق لیکن الماء کان قلیلا، میں نے نہانے کا ارادہ کیا تاکہ پسینے کو دور کر دوں۔ فتحت ازرار قمیصی وبدأت اروح بالمروحہ، لیکن الماء کان قلیلا، لیکن پانی تھوڑا تھا۔ فتحت ازرار قمیصی، میں نے میرے کرتے کے بٹن کو کھولا۔ وبدأت اروح بالمروحہ، اور میں پنکھے سے ہوا لینے لگا۔ فی ھذا الوقت جاء احمد من الصحراء، اس وقت احمد ریگستان سے آیا۔ وبعد ان رحبت به قلت له وانا امسح العرق الحرارۃ فی ھذا اليوم لا تطاق، اور اس کو خوش آمدید کہنے کے بعد یا اس کا استقبال کرنے کے بعد، اس حال میں کہ میں پسینہ پوچھ رہا تھا، اس کو کہا، اس کو خوش آمدید کہنے کے بعد اور اس کا استقبال کرنے کے بعد میں نے پسینہ پوچھتے ہوئے اس کو کہا۔ الحرارۃ فی ھذا اليوم لا تطاق، اس دن یعنی آج ناقابل برداشت گرمی ہے۔
فَكَيْفَ تُطِيقُونَهَا فِي الصَّحْرَاءِ کیسے تم ریگستان میں گرمی برداشت کرتے ہو؟ فقال احمد لو تعيش معنا مدة تتعود عليها احمد نے کہا اگر تو ہمارے ساتھ ایک عرصہ رہے تو اس کا عادی ہو جائے۔ البدوی والذئب ایک گاؤں کا رہنے والا اور بیریا۔ کان للبدوی جارن ایک گنوار کا ایک پڑوسی تھا۔ عندہ کلب اس کے پاس کتا تھا۔ رباہ منذ کان جرون اس نے اس کو اس وقت سے پالا تھا جب وہ پلا تھا یعنی بچہ تھا۔ حتی صار کبیرن کالاسد یہاں تک کہ وہ شیر کی طرح بڑا ہو گیا۔ جرون اور جرون اس کی جمع آتی ہے جراؤن کتے یا درندے کا بچہ، جیسے جدیون بکری کا بچہ، فرخن مرغی کا بچہ، شبلن شیر کا بچہ، اجلن بچڑا یا گائے بھینس کا بچہ۔ یہابہ کل من یراہ جو بھی اس کو دیکھتا ڈر جاتا تھا۔ وحارسا امینا لا ینام فی اللیل نگرانی کرنے والا اور امانت دار تھا، نہ رات میں سوتا تھا۔ ولا یغفل فی النہار نہ دن میں غافل ہوتا تھا۔ وکلما رأى غریبا نبہ علیہ جب جب وہ کسی اجنبی یعنی نامانوس آدمی کو دیکھتا تو اس پر بھونکتا۔ ذهب البدوی الی جارہ وحکی لہ ما فعل الذئب گنوار اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور جو کچھ بیریے نے کیا اس کو اس کے سامنے بیان کیا۔ فقال الجار فہمت ما تريد تو پڑوسی نے کہا میں تیرے ارادے کو سمجھ گیا، یعنی میں سمجھ گیا وہ چیز جو تو چاہتا ہے، مطلب یہ کہ میں تیرے ارادے کو سمجھ گیا۔ سأسلف کا قلبی لیخلصک من الذئب ان قریب میں تجھے کتا دوں گا جو بھیڑیے سے تجھ کو بچا لے۔ اخذ الرجلان الکلب الی الزریبۃ واختفیا قربها حتی اظلم اللیل دونوں آدمی کتے کو لے کر بارے میں گئے۔ زریبتن کہتے ہیں بارہ، جانوروں کے باندھنے کی یا رہنے کی جگہ۔ دونوں آدمی کتے کو لے کر بارے میں گئے۔ زریبتن کی جمع ذرائب آتی ہے، جانوروں کے بارے کو بھی کہتے ہیں اور صاحبان کو کہتے ہیں۔ اور اس کے نزدیک چھپ گئے یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ جاء الذئب کعادتہ بھیڑیا اپنی عادت کے مطابق آیا۔ احس بہ الکلب کتے نے اس کو محسوس کر لیا۔ فنصب اذنیہ ونفش شعرہ اس نے اس کے دونوں کان کھڑے کر دیے اور اس نے اپنے بال جھاڑے۔ وبدأ یہر اور بھونکنے لگا۔ حر یہر حریرن اس کا معنی ہے کتے کا بھونکنا، اور نفش طائر پرندے کا پروں کو جھاڑنا۔ حرشہ صاحبہ اس کے مالک نے اس کو ابھارا۔ فانطلق وراء الذئب وہ بھیڑیے کے پیچھے گیا۔ حرش یحرش تحریشن کا معنی ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ وَاتَّبِعَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ اور ہر جگہ اس کا پیچھا کیا۔ تَعِبَ الذِّئْبُ فَلَبَدَ وَرَاءَ شُجَيْرَةٍ بھیڑیا تھک گیا وہ درخت کے پیچھے ٹھہر گیا۔ لبد یلبد لبودن بابِ نصر سے اقامت کرنا ٹھہرنا، اور شجیرتن
یہ اس میں تصغیر ہے. شجرتن کا معنی درخت، اسی سے شجیرتن یعنی چھوٹا درخت، پودے کو بھی کہتے ہیں، پودا یا چھوٹا درخت. رآہ الکلب، کتے نے اس کو دیکھا، فہجم علیہ تو اس پر حملہ کر دیا. ومرغہ فی التراب، اور اس کو مٹی میں لت پت کر دیا. ثم خنقہ، پھر اس کا گلا گھونٹ دیا. حتی قتلہ، یہاں تک کہ اس کو مار ڈالا. مرغہ یمرغ تمریغن فی التراب کا معنی مٹی میں لت پت کرنا، کسی چیز کو مٹی میں لت پت کرنا. سامعین و ناظرین، ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.